आबाद में जराइम की रोकथाम के लिए कैमरे की कवरेज 100% की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत में हमेशा से पाकिस्तान के अदालती फैसलों का अहम तरीन किरदार रहा है। ज़ाहिर है पाकिस्तान के इतने बड़े लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिनको अक्रॉस द पार्टीज़ भी जो है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, जो उनके सियासी मुखालफिन हैं वो भी, उनका भी जो इस दुनिया से जाना है वो अदालती हुक्म के नतीजे में ठहरा है। मतलब है कि हमेशा से बड़ा अहमियत रही है। लेकिन पाकिस्तान की हालिया तारीख में तो हर दूसरे दिन ही कोई ना कोई मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुड़ा होता है, जो कि पाकिस्तान की सियासत का तयन कर रहा होता है। मसलन इस हवाले से दो डेवलपमेंट्स आज हुई हैं। पहली ये कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली गई अदालत ये इस्तदा लेकर कि साहब, जिसका खुलासा ये है कि साहब हमें आप अश्योर करवाइए कि हम अब जब दोबारा निकलेंगे, और कब दोबारा निकलेंगे, जब आप अश्योरेंस करा देंगे तब दोबारा निकलेंगे। वरना आज वो 6 दिन मुकम्मल हो गए थे। खान साहब ने जो कहा था फैसल चौक पे, यानी कि धरने के इख्तिताम पे, कि मैं 6 दिन बाद वरना वापस आऊँगा, तो वो 6 दिन आज कंप्लीट हो गए। लेकिन आज खान साहब ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहकामात लेने के बाद हम निकलेंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त दायर कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि साहब हमें अश्योरेंस कराई जाए कि हमारे साथ अब जब हम निकलेंगे तो वो नहीं होगा जो उससे पहले हुआ था। अब देखते हैं इसमें अदालती कार्रवाई क्या होती है और सारा प्रोसेस देखते हैं। साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक फ़ैसला भी आया, और वो फ़ैसला भी हालिया धरने के तनाजुर में ही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त दायर की थी और कुछ और मामलात भी, और उसके कुछ सीधा निकात पड़ते हैं, फिर इस पर बात करते हैं, क्योंकि बड़ा अहम है ना कि इन सारे मामलात को अदालत किस तरीके से देख रही है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने दरख्वास्त दायर की थी और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर तफसीली फ़ैसला सुनाया है। यानी वो और उसमें मुख्तलिफ हवालों से और भी तस्करा किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने तो ये कहा था कि जनाब तहरीक इंसाफ यहाँ पर आ रही है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है वो इस्लामाबाद में बैरियर्स वगैरह लगा दिए हैं, आम लोगों की ज़िंदगी मफलूज हो रही है, और इस हवाले से अदालत से बात की थी। फिर जब कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो बहुत सारी चीज़ें हुई। उसी दिन रात को 10:30 बजे, ये अदालत के फैसले में लिखा है, उसी दिन रात को 10:30 बजे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, जो कि हुकूमत पाकिस्तान का चीफ लीगल एडवाइज़र होता है, प्राइमरी लॉ ऑफिसर होता है, वो गया अदालत के पास कि साहब आपने सुबह जो अहकामात दिए थे ना, ये देखिए इमरान खान साहब इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा था H9 में आओ, लेकिन इमरान खान साहब दिन भर आवाज़ें लगाते रहे कि डी चौक में आओ, तो ये इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप इस पर कुछ ना कुछ कीजिए। उसके बाद क्या हुआ, अदालत ने अपने इस फैसले में ये लिखा है आज वाले कि इक्वली इट वॉज, यानी अब ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ, सीधा निकात आपको बता रहा हूँ। वो कहते हैं इट वॉज नोटेड दैट द टॉप फंक्शनरीज ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द इंटीरियर मिनिस्ट्री shall ensure that excessive or disproportionate use of force against the political workers is discontinued immediately। कि ये हमने ये कहा था कि भाई ये गवर्नमेंट जो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है इसको फौरी तौर पे डिसकंटिन्यू करे। तो क्या गवर्नमेंट ने भी इस ऑर्डर को ओबे किया? चूँकि इसमें तो ये कहा गया था, हमने देखा नहीं हुआ, शेलिंग चलती रही। और क्या पीटीआई ने भी इसको ओबे किया? क्योंकि इसमें लिखा है कि भाई आपको H9 जाना है, लेकिन वो H9 नहीं गई, वो तो डी चौक की आवाज़ लगाते रहे, और उसका भी इसमें तस्करा है। फिर इसमें जो नुकसानात हुए उस दिन, उसके बारे में लिखा है कि 31 पुलिस अफसरान इंजर्ड हुए, प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया गया, दरख्त वगैरह जलाए गए, और ये सारा कुछ हुआ। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या लिखा है, इट इज़ अपेरेंट दैट द एश्योरेंस कन्वेड टू द कोर्ट, यानी कि बड़ा ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस अदालत को जो एश्योरेंसेस कराई थी बाय द लर्नेड काउंसिल फॉर द टॉप लीडरशिप ऑफ द पीटीआई मे हैव बीन डिसऑनर्ड बाय द वर्कर्स, सपोर्टर्स और सिंपैथाइजर्स ऑफ द पार्टी। किस तरीके से इसको डिसऑनर हो सकता है कि किया गया हो? बाय प्रोसीडिंग टू द डी चौक इन द रेड जोन एरिया, चूंकि डी चौक में की तरफ वो प्रोसीड कर रहे थे, एंड बाय एलिजिडली, फाइनलिटी के साथ कुछ नहीं कहा, बाय एलिजिडली कमिटिंग एक्ट्स ऑफ आर्सन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज। लेकिन साथ में अदालत ने अगले नुक्ते में यह कहा है कि अब ये एक सवाल है कि क्या ऐसा तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के कहने पर किया गया, ये एक सवाल है। इसमें अटॉर्नी जनरल, इस पर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने कतियत के साथ, फाइनलिटी के साथ कुछ नहीं किया है। तो फिर क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि हम इस मौके पर कुछ सवालात हैं, 1 2 3 4 5 6 ये 7 सवालात हम DGIB, DGISI, IG, चीफ कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की सेक्रेटरी, इन सब से पूछना चाहते हैं, ताकि उनके और वो जवाबात इसके 1 हफ्ते में जमा कराएं, ताकि फिर उसके नतीजे में मजीद बातें पता चले। मसलन एक सवाल ये कि इमरान खान साहब ने किस वक्त कहा कि हम डी चौक जाना चाहते हैं, ताकि होता है मुमकिन ये कि अदालत जानना चाहती हो कि फैसले के बाद कहा, क्योंकि फैसले में लिखा था आपने H9 जाना है, डी चौक नहीं जाना, H9 जाना है लिखा था। तो इमरान खान साहब ने कब कहा कि डी चौक जाना है, और फिर ये कि क्राउड कब, कहाँ, किस तरीके से क्राउड ने बैरिकेड्स वगैरह तोड़ दिए। क्राउड जो है जब रेड जोन में एंटर हुआ तो बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से एंटर हुआ या रैंडमली एंटर हो गया, और क्या
حکومت نے بھی جو ہے وہ کچھ خلاف ورزیاں کی کیا اور کتنے لوگ مارے گئے، یہ سارے کے سارے سوالات گورنمنٹ سے کیے گئے. ایک استدعا تھی اٹارنی جنرل پاکستان کی طرف سے کہ عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست، یعنی توہین عدالت کی کارروائی کی جائے چونکہ وہ اس کے مرتکب ہوئے. اس کو ڈسمس کر دیا گیا. اس میں اور بھی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں. آخر میں ایک معزز جج نے، ان ساروں میں سے ایک معزز جج نے یعنی کہ یحییٰ صاحب نے، انہوں نے بہرحال اس میں اپنا ایک ایڈیشنل نوٹ، اختلافی نوٹ آپ کہہ لیجئے، وہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بہرحال میں بڑے احترام کے ساتھ اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ معزز عدالت کے پاس اتنا مواد نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کر سکیں. نہیں، اتنا مواد ہے. اور یہ بڑا واضح ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے، بلکہ منی کے الفاظ میں کہہ دوں، in my opinion یہ معزز جج صاحب کہہ رہے ہیں sufficient to prima facie show that عمران خان disobeyed the order of this court. بظاہر ایسا لگتا ہے prima facie کہ عمران خان صاحب نے عدالت کے فیصلوں کی خلاف ورزی کی. بہرحال یہ اب ساری کی ساری یہ آج کا فیصلہ تھا. ہم نے آپ کو یہ بھی بتا دیا، آج پی ٹی آئی گئی عدالت، ہم نے آپ کو یہ بتا دیا. اب یہاں سے دیکھتے ہیں کہ آگے کا سیاسی منظرنامہ کیا بنے گا. اس دھرنے میں آپ نے دیکھا ایک بات جو بہت زیادہ ڈسکس ہوئی ہے کہ بھائی شیلنگ وغیرہ یہ سب ویسے بھی غلط ہے، لیکن خواتین بچے متاثر ہوئے اور یہ گورنمنٹ نے اور سنگ دلی کا مظاہرہ یوں کیا کہ خواتین کے ساتھ بھی یہ کام کیا. ہمارے ساتھ دونوں خواتین رہنمائی موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سے منسٹر ڈیولپمنٹ شیلا رضا صاحبہ ڈپٹی اسپیکر بھی رہیں سندھ کے ایوان کی، اور سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ایم این اے بھی رہیں عالیہ حمزہ ملک صاحبہ. میں دونوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ دونوں نے ہمیں وقت دیا. عالیہ صاحب آپ اجازت دیں تو میں شیلا صاحبہ سے کوئکلی سوال سے آغاز کروں. شیلا صاحبہ آپ بھی خاتون ہیں، خواتین آپ نے دیکھا کس طریقے سے شیلنگ کا نشانہ بنی، چھوٹی چھوٹی بچیاں نشانہ بن رہی تھیں. پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ نعرہ یہ لگاتی ہے جناب، اور آپ نے تو خود بلاول صاحب لانگ مارچ کرتے ہوئے آئے اسلام آباد اور حکومت گرانے کے لیے آئے تھے. وہی عمل جو آپ نے اپنے لیے حلال سمجھا اس اتحادی حکومت نے، ظاہر ہے منسٹری آف انٹیریئر تو پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہے لیکن ظاہر ہے سب اتحادی حکومت، ان کے لیے آپ نے حرام کیوں سمجھا؟ یہ ویژولز دیکھ، یعنی ظاہر ہے میں سیاسی پیرا میں بات کر رہا ہوں، یہ حلال اور حرام کی ٹرمز، یہ ویژولز دیکھ کے جس میں خواتین اور بچے رو رہے ہیں، شیل لگ رہے ہیں، آپ کو افسوس نہیں ہوا؟ آپ نے اس کو غلط نہیں جانا؟ بہت شکریہ وسیم بادامی. آپ کا جو کمپیریٹیو ایک انالیسس تھا کہ چیئرمین بلاول اور یا پاکستان پیپلز پارٹی کو لیڈ کرتے ہوئے ہم بھی آئے اور پی ٹی آئی آئی، تو اس کا کمپیریزن جب آپ نے کیا اس طرح سے تو مجھے بالکل ہمیشہ یہ ذہن میں رہے گا پورے پروگرام میں کہ میں اے آر وائی پہ بیٹھی ہوئی ہوں. چیئرمین بلاول اب یہ کہہ دینے سے تو میں تو اس کا جواب میں بھی آپ کو اس طرح جواب دے دوں، اس کو لاجکلی اس کو آرگیو کریں نا. میں یہ کہہ دوں جس انداز سے آپ نے جواب دیا ہے مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. ابھی تو میں نے تمہید باندھی ہے، ابھی میں بالکل الحمدللہ. تو میں وہی کہہ رہا ہوں، اگر میں کہنا چاہتی کہ ہوں جس طریقے سے آپ نے اگنورنٹ ہو کے جواب دیا مجھے اندازہ ہو گیا کہ پیپلز پارٹی کی رہنما سے بات کر رہا ہوں. اب بتائیے. الحمدللہ جبھی تو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کا کمپیریزن جو تھا الحمدللہ آئی ایم ایکولی پراؤڈ ٹو بی پارٹ آف اے آر وائی. اس کو لاجکلی آرگیو کریں نا، اس کو جملے بازی تو پھر ہاں انسان کو رہنا چاہیے پراؤڈ، کیونکہ وقت انسان کے پاس کم ہوتا ہے، لیکن جتنی تمہاری عمر ہے اتنی اس عمر سے میں پیپلز پارٹی میں ہوں. خیر تو بڑی اچھی بات ہے، آپ بزرگ ہیں ہماری، اس میں بڑا احترام ہے. جب پاکستان اب لاجیکلی بتائیں کہ ان دو کا کمپیریزن کس طرح کیا، آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے. جب پاکستان پیپلز پارٹی نے اناؤنس کیا کہ ہم جو ہے حکومت کے خلاف مارچ نکال رہے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ نے سندھ کے یہ نہیں کہا کہ یہ خونی مارچ ہوگا. کسی منسٹر نے یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ انریسٹ ہوگا. لوگوں نے اپنے ہاتھ سے ٹریکٹر ٹرالیاں ملتان میں زور دے کے ہٹائیں، مختلف جگہ کے کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت رکاوٹیں ہٹائیں، لیکن کہیں آٹومیٹک ویپن جو ہے اس کو کوئی سوشل میڈیا جو ہے وہ فوکس نہیں کر سکا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم پہنچیں گے، اپنا احتجاج رجسٹر کرائیں گے، جلسہ کریں گے اور واپس ہو جائیں گے. ہم نے یہ بھی نہیں وہاں پہ کیا کہ پیچھے آنے والوں کو یا جو پیچھے رہے ان کا انتظار کیا جائے. جلسہ کیا، ہم نے کہا تھا ہم تحریک عدم اعتماد پیش کریں گے، اور وہ اس کے بعد اس میں پیش ہوئی اس دوران، اور ہم واپس آ گئے. ہمارے ساتھ ہمارے وزیر اعلیٰ تھے، ان کے سیکیورٹی گارڈ کی کہیں بھی اب جو بیان تڑوڑ مڑوڑ کے کہا جا رہا ہے کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے بتایا گیا، کہیں بھی کوئی ویپن نظر نہیں آیا.
اور نہ ہی آئندہ کی کسی پلان میں سندھ میں اگر یا کسی صوبے میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوگی اور وفاق میں کچھ اور ہوگا تو کبھی بھی اس کے وزیر اعلیٰ کا یہ بیان نہیں آئے گا. اچھا شیخ صاحب کے اس بیان کی تو میں بھی مذمت کرتا ہوں. فورس کو لڑا دیں گے. ہاں بہت غلط بیان. ہم اپنی فورس کو لڑا دیں گے. میں اپنی فورس لے کر آؤں گا. اس کے ساتھ ساتھ لیکن شیلا صاحب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. کسی کے نہ ہی کسی ورکر یا ایم پی اے ایم این اے کے گھر سے ویپن نکلے یا کسی کے ساتھ دیکھے گئے, سارے موجود تھے. تو پہلی بات یہ کہ یہ کمپیریٹیو انالیسس جو ہے 100%. اب آپ سے سوال کر رہا ہوں. وزیر اعظم سابق عمران خان یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے پاس ویپن تھا. اب اگر آپ زخمیوں میں اعتراف تو کل کیا ہے آپ نے, گرفتاری تو پہلے دن کر لی تھی. لانگ مارچ کے نکلنے سے پہلے گھروں پہ چھاپے پڑ گئے تھے. کیا مجھے کہہ رہی ہے کہ یعنی گورنمنٹ بالکل اجازت دے دیتی, صرف شیخ رشید صاحب کے بیان کی وجہ سے آپ نے سارا پاسا پلٹا؟ جس کی انٹیلیجنس کی رپورٹ نہ ہو. اچھا اگر وجہ یہ ہے تو یہ کراچی میں نمائش چورنگی پہ کیوں شیل چلائے تھے؟ وہاں پہ تو اس میں سے وہاں نہ وزیر اعلیٰ کے پی کے تھا, نہ اس کی فورس تھی, نہ وہ ریڈ زون میں داخل ہو رہے تھے. وہاں کیوں کیا تھا؟ اچھا جی دیکھیں, یہ بہت وہاں پہ پہلے ہی سے 144 لگا دی گئی تھی اور وہاں پہ پھر کیوں لگا دی گئی تھی؟ کراچی میں موجود تھی اس دن, پہلے ہی سے لگا دی گئی تھی کیونکہ یہ ارادے شو کیے جا رہے تھے کہ جو ہے بے چینی ایک رہے گی اور انریسٹ رہے گا. یعنی ایک سیاسی جماعت نے احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا, آپ نے 144 لگا دی, اور پھر جب وہ آئے تو آپ نے شیل سے چلایا کہ 144 کی خلاف ورزی ہو گئی ہے. اس لیے کہ ان کے ارادوں کو دیکھا گیا تھا, انٹیلیجنس کی رپورٹ تھی. لیکن صبح سے نمائش میں کون سی انٹیلیجنس کی رپورٹ تھی؟ یا تو آپ نے سارے واقعات گنوائے تو اسلام آباد کے تھے نا. میں آپ کو بتا رہی ہوں, صبح سے ایک جگہ مختص ہو گئی تھی کہ نمائش پہ ممکنہ دھرنا ہوگا. وہاں پہ پولیس بھی آ گئی تھی. اب لوگ جب نہیں آئے تو انہوں نے موبائل کے شیشے توڑے, پولیس موبائل کے شیشے توڑے. ان کے پاس اسلام آباد میں ایسے ڈنڈے دکھائے جا رہے تھے جن میں کیلیں لگی ہوئی تھیں, یہاں پہ انہوں نے ڈنڈے توڑے. انہوں نے اسلام آباد میں بڑی ان کی ایک خاتون سمجھ رہی تھی کہ انگلش میں گالی دینے سے معزز ہو جائیں گی نازیبا الفاظ سے. ایک پولیس کا میں ان کا صبر آزماتی رہی. ہم نے دیکھا کہ ہیلمٹ سے لڑکوں نے پولیس پہ وار کیے, سب ہوا. تو اگر پولیس ان پہ وار کرتی نا, ایم کیو ایم کے ایم پی اے پہ ایک ڈنڈا پڑا تھا, بے ہوش ہو کے گر گئے تھے, کیونکہ انہوں نے 3 طرف سے پولیس کو گھیرا تھا. تو مجھے یہ بتائیں کہ پولیس والے تو زخمی پہنچ گئے, ان کے زخمی لوگ کہاں گئے؟ اب اگر آپ یمن کے بچے کی تصویر لگائیں گی تو وہ یمن میں ہی ہوگا. اگر آپ آنسو گیس کے بادل والے دکھائیں گی جو آپ کے زمانے میں ٹیچرز پہ چھوڑے گئے تھے, تو پھر آپ کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا. صحیح ہے, لیکن عالیہ صاحبہ یہ میری تو رائے ہے کہ گورنمنٹ کی ایک پلانڈ اسٹریٹجی تھی کہ نہیں آنے دینا تحریک انصاف کو, جو کہ میرا خیال ہے غلط تھی. اور شیخ رشید صاحب, لیکن یہ صحیح بات ہے کہ شیخ رشید صاحب کے بیان نے گورنمنٹ کو پلیٹ میں رکھ کے ایک جو ہے وہ جواز فراہم کر دیا. عمران خان صاحب کے بیان نے گورنمنٹ کو پلیٹ میں رکھ کے ایک جواز فراہم کر دیا. پھر جب عمران خان صاحب عدالت کے فیصلے کا حوالہ دے رہے ہیں, لیکن اس فیصلے میں لکھا ہے کیا بیچنا ہی جائیں, لیکن وہ کہتے ہیں میں ڈی چوک جاؤں گا. تو آپ لوگوں نے بھی ایسی خلاف کی نا کہ ان کو جواز مل گیا کہ بھائی دیکھیں یہ ہے, ہم کیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو وسیم صاحب. وسیم صاحب میں تو ایک معصومانہ شعر سنا دیتی ہوں, شاید سمجھ آ جائے. برباد گلستہ کرنے کو صرف ایک ہی الو کافی تھا, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستہ کیا ہوگا. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مریم نواز کی گاڑی کے اوپر نیب کا بھی نہیں, ان کے اپنے ورکرز کا ایک پتھر سے ایک لکیر پڑی تھی. یاسینہ کو بھی سنی تھی آپ نے ان سارے لوگوں کی. وہاں پر وہ جو ان کی آئی ہوئی تھی, وہ جو بی بی ان کی آئی ہوئی تھی, ان کو ایک ڈرون کیمرے سے ذرا سی ہٹ ہو گئی تھی. تو یہاں پر آپ نے ان کا شور سنا تھا. یہاں پر ڈاکٹر یاسمین کی, ہمارے عام ورکرز کی گاڑیاں توڑ کے رکھ دی. یہاں پر بیرسٹر ناصرہ کے گھر میں چادر اور 4 دیواری کا تقدس نہیں رکھا گیا. یہاں پر آپ یہ دیکھیں عام شہریوں کے اوپر ایکسپائرڈ شیلز اور دہشت گردوں والے شیلز گرائے گئے. یہاں پر آ کر ان کی باتیں سن لیں آپ. اور آپ نے وہاں پر تو چلے مان لیا ریڈ زون تھا, کچھ ہونے لگا تھا. یہ نمائش چورنگی کے اوپر 2 کارکن انہوں نے ہمارے مار دیے, اور یہ اپنے آپ کو جمہوری پارٹی کہتے ہیں. فاشسٹ ہیں یہ لوگ جو مل بیٹھ کر جو زبان کا رونا رو رہے. ان سے پوچھے صرف ایک بات ان سے ذرا پوچھے, لبرٹی چوک کے اوپر کیا ہوا ہے؟ لبرٹی چوک پہ ہم نے کون سے دہشت گرد وہاں پر احتجاج کرے تھے؟ نمائش چورنگی کے اوپر اس سارے تماشے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں. ابھی 2 دن پہلے کی رپورٹ ہے, شیلز خریدنے کے لیے انہوں نے پیسے جاری کر دیے. کیوں
یہ تو ایک جمہوری پارٹیاں تھیں, یہ تو خود احتجاج کرتی رہی ہیں. 4 لانگ مارچ انہوں نے کیے, 12 جلسے انہوں نے کیے. ان کی وہ کانپے ٹانگنے والی جلسی وہ سندھ سے شروع ہو کر اسلام آباد تک پہنچی, کسی نے کچھ بھی کہا. ان کے جو وزیر اعلیٰ وہ غلط ہے, اور میں سنی تھی جو آج یہ ہمیں کہہ رہے یہاں پہ یہ بالکل غلط ہے. تو میں بھی آپ کا ہم نوا ہوں اس میں یہاں پہ, لیکن یہ بیانات ٹھیک ہے کہ یہ خونی مارچ ہوگا, ہمارے لوگوں کے پاس پستولیں تھیں, اپنی فورس لے کر آؤں گا, آج تک ہسٹری میں دیکھی ہی نہیں گئی. یہ وہ جماعت ہے جو خود ڈکٹیٹر سے ان کی لیڈر نے جنگ لڑی ہے. یہ ڈکٹیٹرشپ ہے, آمریت ہے, یہ کون سی جمہوریت ہے؟ پہلے آپ دھونس دھاندلی سندھ ہاؤس میں جو ووٹوں کی نوٹوں کی منڈیاں لگا کر آپ پہلے ایک اقتدار کے اوپر جمان ہو جائے, اور اس کے بعد پاکستان کی سب سے بڑی جو پارٹی ہے اس کے اہم لوگوں کو, عوام کو آپ ایک آئینی حق سے بھی محروم کر دیں. اور جو آپ سپریم کورٹ کی بات کر رہے تھے, میں کیٹاگوریکلی اس کا جسٹ یہ بتا دوں کہ سٹیزن کا رائٹ ہے یہاں پر آ کر احتجاج کرنا, اور اس احتجاج سے انہوں نے روکا ہے, اور ان کا پروپیگنڈا تھا. انہیں ہماری اور بھی بہت سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہ رائٹ ٹو اسمبل بیسک رائٹ ہے, لیکن یہ کچھ پروویژنز کے ساتھ ہے, یہ ایک ایبسولوٹ رائٹ نہیں ہے, کیونکہ رائٹ ٹو لیو بھی ایک رائٹ ہے, رائٹ ٹو موومنٹ بھی ایک رائٹ ہے وہاں رہنے والے شہریوں کا, تو وہی متاثر نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں بہت سارے ifs and buts بھی, لیکن میں ٹھیک ہے میں آپ کی شیلا رضا صاحب, میں صرف ایک سیکنڈ رانا ثناء اللہ کی ٹویٹ ذرا ان کو سنا دے, میں اردو میں اس کا ترجمہ کر دیتی ہوں سمجھانے کے لیے. وہ جو لینگویج انہوں نے یوز کی ہے, کیا وہ وزیر داخلہ کی لینگویج ہے؟ وہ تو واقعی لگ رہا ہے کہ کسی نے ماڈل ٹاؤن کے قاتل کو وزیر داخلہ بنا دیے. کل کا جو ان کی پریس کانفرنس کے اندر ان سے سوال کیا گیا تھا, کیٹاگوریکلی انہوں نے مانا ہے کہ 15,000 لوگ وہاں پر تھے, 15,000 لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ آ رہے تھے, اور ایم این ایس کے اوپر ہم نے ایکسپائرڈ شیلز پھینکے. وہ تو کنفیشن کرے, ہی از کنفیسنگ کرائم. یہ وار کرائم ہے جنیوا کنونشن کے لحاظ سے. ٹیئر گیس شیلنگ, شیلا صاحبہ مجھے بتائیں, انہوں نے تو وار کرائم کیا میں آپ کو پوائنٹ آ گیا کے خلاف, جنہیں شیلا صاحبہ یہ جو آپ نے جو ساری بات بتائی کہ ہم نے اس وجہ سے روکا ہے, یہ ایک چونکہ میری تو اپنی اگین یہ رہا ہے کہ ایک پلان گورنمنٹ کا تھا کہ ان کو نہیں آنے دینا, اور اس کی مختلف وجوہات تھیں کہ گورنمنٹ کا تھا اگر بڑا کراؤڈ بن گیا تو ہمیں پریشر آئے گا کہ بھائی الیکشن کی ڈیٹ دو, ساری چیزیں. لیکن چلیں آپ نے اپنا موقف دے دیا, یہ ایک پھر ریت نہیں پڑ جائے گی جو کہ بہت بری ہوگی کہ کل کو کوئی بھی گورنمنٹ میں ہوگا, آپ اپوزیشن میں ہوں گے, آپ احتجاج کے لیے آنا چاہیں گے, گورنمنٹ کہے گی ایجنسیوں کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ احتجاج کے لیے نہیں آ رہے, گڑبڑ کرنے آ رہے, اس لیے مارو ان کو نہیں آنے دو بس. تو یہ اس طرح تو پھر ایجنسی کی رپورٹ بعد میں ہوتی ہے, ایجنسی کی رپورٹ بعد میں ہوتی ہے, بے وقوفوں کی زبان پہلے ہوتی ہے. ارے تو وہ زبان تو کراچی کی نمائش سے متعلق نہیں تھی, لاہور کی لبرٹی سے متعلق نہیں تھی, آپ نے تو وہاں بھی شیل چلا. یہ زبان ہے نا کہ کراچی میں 2 لوگوں کے مرڈر بتا رہی ہیں, یہ زبان ہے نا, بغیر سوچے سمجھے, یہ بغیر سوچے سمجھے اسپیچ ہے نا کہ محمد زادہ کی تصویر دکھائی جا رہی ہے کہ اس کو مار دیا گیا. حد ہوتی ہے بے وقوفوں کی انجمن اور ان کے لیڈر کی, کہ وہ لیڈر جو ہے وہ محمد زادہ کی تصویر دکھا رہا ہے جو KPK میں پولیس اور دہشت گرد منشیات فروشوں کے درمیان شہید ہو گیا کہ یہ مار دیا گیا. ارے بھائی جھوٹ بولو لیکن عقل سے تو بولو. آپ کہہ رہے ہیں بڑے جتھے تھے, ذرا دیکھا ہے آپ نے فیاض الحسن چوہان کے ساتھ کتنے لوگ نکلے تھے؟ تو جتھے نہیں تھے تو اتنے ہزاروں پولیس کیوں بھیجی, اتنے شیل کیوں مارے, آنے دیتے ایکسپوز ہو جاتے. اور وہ جو ان کے نیازی ہیں, وہ جو ان کے ایک نیازی ہیں اور ایک اور زنجان, کیا نام ہے مجھے نام, آئی ایم سوری میں کسی کا نام غلط نہیں لینا چاہتی, ان کے گھر سے اسلحہ برآمد ہوا. تو میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ آج جو چادر اور 4 دیواری کا شور شیلا صاحب اپنی سیاسی جماعت نکلتی ہے, شر پسند عناصر کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, لیکن صاحب آپ یقین کریں میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گی, لیکن میری بات کو سننے دیں. کیا MNA لاجز جو ہے, نیشنل اسمبلی کے لاجز لوگوں کے گھر نہیں تھے؟ وہاں سے انہوں نے کیا برآمد کیا تھا جو ان کے دروازے توڑ کے اندر داخل ہوئے تھے؟ کیا وہ خواتین جو کہ ان کے خیال میں منحرف تھیں, جنہوں نے ووٹ بھی نہیں دیا, ان کے گھر میں ان کے گھر والے نہیں تھے؟ انہوں نے کیوں PTI کے گنڈے ان کے گھروں کے آگے بٹھائے تھے؟ وہ صحیح تھا. کیا انہوں نے سندھ ہاؤس میں جب حملہ کیا تو وہ 400 سندھ کی پولیس کہاں تھی؟ یہ کریں تو سب اچھا, غیرت مندی, یہ یہ کریں تو غلط, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے غلط کیا ہے تو ہم بھی غلط کر سکتے ہیں. اب الطاف حسین کو فون کرو تاکہ وہ کراچی کو بلاک کرے, اور یہ ایسے نہیں نکلیں گے. ابھی ہم پرائم منسٹر ہاؤس بھی جائیں گے. بھائی آپ 15 لاکھ لوگ لے آتے,
15 लाख लोग ले आते, आपके ये जत्था बंदी से, आपके ये लश्कर कशी से हुकूमत नहीं गिरने वाली, हुकूमत सिस्टम से गिरती है जैसे हमने आपकी गिराई। तो जब मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे थे इस्लामाबाद में खड़े होकर कि ये क्राउड इस बात पे ताकत रखता है कि वजीर आजम को गिरेबान से पकड़ के बाहर निकाल दे, और आप उस धरने की हिमायत कर रही थी, वो ठीक था? आपको मैं पहले ही बता दूं, हमने उनके मौक़िफ़ की हिमायत की थी कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाज होना चाहिए। हम उस धरने का हिस्सा नहीं थे, और उसको भी आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते। उनको जो जगह दी गई थी वो वहीं बैठे रहे, और उनके धरने का भी यही रिजल्ट निकला कि वापस जाना पड़ा, और इनका जो 120 दिन का पहले था उसका भी ये रिजल्ट निकला कि इन्हें वापस जाना पड़ा। मैं ये कह रहा हूं कि लश्कर कशी से हुकूमतें नहीं गिराई जा सकती, चाहे 15 लाख ले आते। और वैसे भी जनाब, ये शो फुस हो चुका, ठुस ठुस, आप नहीं कर सके कुछ। तारीख लेने आए थे, देखे चले गए, और अब 6 दिन के बाद सब सोए हुए, कोई प्लानिंग नहीं। अलबत्ता कहा जा रहा है वीडियो लीक हो रही हैं, तो कहा जा रहा है झूठी हैं। ऑडियो है ना, ऑडियो, वो ऑडियो सच्ची है? हाँ ऑडियो, वीडियो भी कुछ आएंगी आगे, सुना यही है। हवा बहुत खराब है सबकी। ऑडियो सच्ची है वैसे, रियल है या फेक है शैला साहब? देखें, ऑडियो जो है लंदन जियो से भी जो है ये खबर नशर की गई है। डेफेमेशन में चले जाएं अगर गलत है। आप बता देना, आपके लीडर की भी है ना उसमें, तो आप बता दें सही है या गलत है। मैं अपने लीडर की आवाज़ पहचानती हूँ। तो उनकी तभी तो आपसे पूछ रहा हूँ कि वो है उनकी आवाज़ कि नहीं है? बिल्कुल उनकी आवाज़ है, उन्हीं की आवाज़, उनकी आवाज़ पहचानती हूँ। और ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ ना, और दूसरी आवाज़ भी पहचानते हैं। एस्टैब्लिशमेंट से कहा गया था 3 ऑप्शन, पहले एस्टैब्लिशमेंट दूसरी आवाज़ भी उन्हीं की है, 3 ऑप्शन लेके जाएं। दूसरी आवाज़ भी उन्हीं की, दूसरी आवाज़ जिसकी है वो जाने। मैं उनकी आवाज़ भी पहचानती हूँ कि पहली आवाज़ जो आसिफ साहब की आवाज़ किसकी है। उन्हीं ये की। इनकी आदत है, एक तरफ से लोगों को दिखाने के चलो जी, लिए फाइनल को मैं मैंने बड़ा जीता हूं जी, क्लोज करना वो करते है हैं, और दूसरी तरफ से पाँव पकड़ते हैं। आलिया साहबा, जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन आप लोग भी बयानात में और इसमें तो मोहतात रहना चाहिए ना। वो कोई कह रहा है कि जनाब पठानों पे गोली चलेगी तो पंजाब, और ये मतलब कोई कह रहा है क्या चाहते हो कि बोरी बंद लाशें पंजाब का पानी पिया हुआ है 5 दरियाओं का। आलिया साहब बताएं, कार्ड भी खेला जा बयान सकता है। इन्होंने चलिए, आलिया साहब जी सुन भी लेना। हाँ बताएं, इनसे कहें सुनने का भी हौसला रखें। सुनने का हौसला करें भाई। राना सनाउल्लाह की ट्वीट का मैं वो उर्दू बोल में रहे हैं, तर्जुमा मैं थोड़ी कर देती बोल रही हूँ। हूँ वो आपसे। ट्वीट किसी गुंडे की ट्वीट है, आपको मैं थोड़ी हुकूमत बोल के रही हूँ, वज़ीर वसीम दाखिला बात कर रहे हैं। है। और अभी तो मुझे एक बात बता दें, हमारे कोई बंदे वहां पर नहीं आए थे, मैं मान गई, कोई बंदे वहां पर नहीं आए थे। तो इन्होंने 32 से 35 हजार शेल किसके ऊपर फेंक दिए थे? इन्होंने जो राना सनाउल्लाह मान रहे हैं, इन्होंने 4000 रेड्स कर लिए थे, किस पर कर लिए थे? 1700 लोग वर्कर्स इन्होंने जो थे बंद कर दिए थे। वो कौन से कर दिए थे? लोग तो निकले नहीं थे। हर गली बूटे पत्ते के आगे इनको कंटेनर रखने पड़ गए थे। और अब भी अगर हमारा मार्च इतना ठुस मार्च हो गया था, तो अभी से कंटेनर्स क्यों डी चौक में पहुंचा दिए गए हैं? इनसे जरा पूछे ना, किस चीज का इन्हें डर है? अवाम से इतना डर क्यों रहे हैं? हमें मशवरा देते थे, हमने हेलमेट, अंडे, टमाटर खाने थे, हेलमेट पहनकर जाना था। अब इनसे पूछे ये क्यों डर रहे हैं अवाम से जाने से? मैं कंक्लूड कर रहा हूं। आलिया साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। आलिया साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। बात यहां से शुरू हुई थी कि अपने बयानात के देने में मोहतात रहना चाहिए। जो आप लोगों के साथ हुआ वो तो मैं पहले दिन से मैंने लाइन मेंटेन की हुई है कि ये गलत है, लेकिन बयानात में मोहतात, मिसाल के तौर पर मैं सवाल मुकम्मल करूं। अभी इमरान खान साहब ने अभी ये बोल्ड टीवी पे इंटरव्यू दिया कुछ थोड़ी देर पहले, उसमें वो कह रहे हैं कि जनाब ये एस्टेब्लिशमेंट ने अगर सही फैसले नहीं किए तो एस्टेब्लिशमेंट तबाह हो जाएगी, पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। अब ये जो, और वो पूरी क्रोनोलॉजी बता रहे हैं कि मैं आपको बताता हूं कि देखिए अगर ये हुकूमत रही तो ये हुकूमत निकम्मी है, जब हुकूमत निकम्मी होगी तो मुल्क जो है वो डिफॉल्ट करेगा, जब डिफॉल्ट करेगा तो बैरूनी आकाओं के पास जाना पड़ेगा, आकाओं के पास जाना पड़ेगा तो वो न्यूक्लियर प्रोग्राम मांगेंगे और पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। अब हर बात पे ये कहना कि भाई मैं यानी कि पाकिस्तान बचता है और मेरा सियासी मुखालिफ यानी पाकिस्तान टूटता है, ये तो बहुत गैर मुताद बयानात है। ये बयानात जब कुछ और जमातों की तरफ से आए थे तो हमने बड़ा शोर मचाया था इस पे कि क्या कह रहे हो भाई, बादामी पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। बड़े इसको आपकी इस बात को, जी मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। जी जी। बात सिर्फ इतनी है कि इस वक्त एक ही पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो वफाक की अलामत है, जो इस वक्त चारों सूबों के अंदर जिसकी प्रेजेंस है इन द फॉर्म ऑफ वोटर्स, और यही है ना सिर्फ यहाँ बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी। सोबायत को हवा हमने नहीं दी है, सोबायत को हवा इस तरह से दी जाती है जब वो कह रहे हैं कि पठान पे गोली चलेगी, पंजाब की गोली, जम्मू कश्मीर, सुन ले
सुन लें, सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, जरा बात सुन लें मेरी। जब यहाँ से आने वाली है, आप बॉर्डर्स को बंद करके वहां पर पुलिस के जत्थे खड़े करके वहां पर आप वहां के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, वहां के चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर गोलियां बरसाएंगे, वहां के मिनिस्टर्स के ऊपर आप लाठी चार्ज कराएंगे, बुलेट्स फायर कराएंगे, तो नतीजा इसी में निकलेगा। आपको याद नहीं है कि अभी इनके जो न्यूली वो जो गैर आईनी काबीना बनी है पंजाब की, उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पर ये हम पर FIR कराते हैं और आगे से हम तशद्दुद की सब मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन उसको पठान वर्सेस पंजाब कहां बनाया ना? नहीं देनी है सोबायत को, नहीं हम नहीं बना रहे। मुझे हवा ये मैं बस कंक्लूड कर रहा हूं, इस बयान की मुझे तशरीह करके बता दें कि एस्टेब्लिशमेंट ने अगर सही फैसले नहीं किए करने लगी तो एस्टेब्लिशमेंट तबाह हो जाएगी, पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। इसकी तशरीह कर दें। और ये बयान किसी और ने दिया होता तो मुझे सिर्फ जो ये कहे उसके 3 टुकड़े होंगे। देखिए मैं देखिए टुकड़े क्या, 3 टुकड़े क्या, ये एक सिंध को लेकर बैठे हुए और वो भी सिंध में अंदरूनी जमात बन के रह गए। दूसरी पार्टी जो है वो कुछ डिस्ट्रिक्ट की पार्टी रह गई है और उनको मुसल्लत करके पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए तो मुतरादिफ है। जिस तरह से वो आकर इनका मिफ्ता इस्माइल साहब जो कह रहे हैं 30 मैं अभी ले आऊंगा, कतर से भी ले आऊंगा। जब आपके सियासी मुखालिफ इस तरह के बयान देते थे ना, इस तरह के तो नहीं, इससे बहुत कम भी 18 बिलियन। तो आप कहते थे ये मोदी के एजेंडे पर है। देखो पाकिस्तान तोड़ने की बात अपने जबान पे, देखो बिल्ली थैले से बाहर आ गई, देखो इनका एजेंडा सामने आ गया। आज आपके देखिए मैं 1 सेकंड बता दूं, पाकिस्तान तोड़ने की बात इस हुकूमत को लाने से हुई है। इमरान खान को निकालना इस यूएस रिजीम का पर्पस नहीं था। इस यूएस रिजीम का पर्पस इस मुल्क में इंतशार फैलाना था, अफरा तफरी आग लगाना था, इसराइली एजेंट्स मुसल्लत करना था, अमेरिका की कठपुतली मुसल्लत करना था, या इंडियन एजेंडा के ऊपर कार फरमा करना था। क्यों वहां पर ट्रेड मिनिस्टर लगाया गया इंडिया का? क्यों यहां पर इसराइल का जो है विजिट किया गया? या क्यों यहां पर अमेरिका के साथ टाइज एस्टैब्लिश? अरे साहब आपने हमें बताया था कि फलां की फैक्ट्री में इंडियंस काम करते हैं, फलां 3-4 साल आपकी हुकूमत रही, आपने एक भी इंडियन निकाल के नहीं दिखाया किसी की फैक्ट्री। लेकिन चले पॉइंट टेकिंग, बहुत शुक्रिया। देखिए जी ठीक है, पॉइंट टेकिंग, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट को अपने एक्शंस में मोहतात होना चाहिए, लेकिन हर किसी को अपने बयानात में बहुत मोहतात होने की जरूरत है। हम ब्रेक के बाद एक दूसरे शो के साथ हाजिर होते हैं। खुश आमदीद कहता हूं आपको एक बार फिर। अब एक और बड़ा दिलचस्प मामला ये है कि ज़ाहिर है पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान है पंजाब। अब पंजाब की गवर्नरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। ठीक है उसका आइन में एक रस्मी ओहदा हो, लेकिन बहरहाल गवर्नर पंजाब। अब इसकी क्या टाइमलाइन है? हमारे साथ इस वक्त उमर चीमा साहब मौजूद हैं और इसकी ब्रीफली मैं आपको टाइमलाइन बता दूं। वो क्या है कि जब ये सारे का सारा मामला चला, यानी कि तहरीक अदम एतमाद का और ये सारे हालात, उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद करदा यानी कि चौधरी सरवर साहब थे पंजाब के गवर्नर। फिर उसके बाद ये मामला हुआ कि चौधरी सरवर साहब को बावजूद इमरान खान साहब से उनकी एक डिसएग्रीमेंट हुई और बहरहाल उनको अपने ओहदे का चार्ज छोड़ना पड़ा, उनको हटा दिया गया और यूँ गवर्नर पंजाब ना रहे जनाब चौधरी सरवर साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े डायहार्ड। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगा दिया सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर, चूँकि अभी इमरान खान साहब थे वज़ीर आज़म, वो लगा दिया उमर सरफराज चीमा साहब को गवर्नर पंजाब, उन्होंने लगा दिया। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद खुद इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं रहे, तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ कामयाब हो गई। तो अब जब ये सारा मंजर पलटा, यहाँ विफाक से जब वज़ीर आज़म साहब गए तो पंजाब में भी उस्मान बुज़दार साहब गए और वहाँ आ गए हमजा शहबाज। हालांकि इमरान खान साहब उससे पहले कह चुके थे कि अब परवेज़ इलाही हमारे कैंडिडेट होंगे वज़ीर आला के, लेकिन वो नौबत ही नहीं आई। तो यहाँ हो गए पंजाब के वज़ीर आला जनाब हमजा शहबाज साहब। अब हमजा शहबाज साहब को जब वज़ीर आला बने तो उनको हलफ लेना था। हलफ उनसे लेता है सूबे का गवर्नर थे PTI के उमर चीमा साहब, उन्होंने कहा मैं हलफ नहीं लूँगा, उसकी सारी अपनी डिटेल्स है अभी छोड़ रहा हूँ ज़ाहिर है। अब जब नहीं हुआ तो ये मामला अदालतों में गया। बिल आखिर अदालत के कहने पर हमजा शहबाज साहब ने CM पंजाब का हलफ उठाया और वो हलफ उनसे लिया जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, चूँकि उमर चीमा साहब ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अब क्या हुआ? यहाँ पर सदर मुमलिकत ने, चूँकि वो तो आरिफ अलवी साहब की तो वाबस्तगी सब जानते हैं, तो उन्होंने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब को काम जारी रखने की हिदायत की कि जनाब आप ही यहाँ पर गवर्नर रहिए। और यहाँ पर क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जब नई गवर्नमेंट आ गई थी, उसने किस ख्वाहिश का इजहार किया कि उमर चीमा साहब ना रहें गवर्नर पंजाब, उनको डी नोटिफाई किया गया कि साहब आप गवर्नर का चार्ज छोड़ें। उमर चीमा साहब ने कहा कि नहीं ये गलत है, ये आईनी नहीं है, और उसकी अपने उन्होंने सारी की सारी वजूहात बताई।
یہ قصہ بہرحال چلتا رہا میں فاسٹ فارورڈ کروں تو، اور بالآخر پہلے تو خود صدر مملکت نے اپنے ایکشن سے اس چیز کو اپوز کیا، لیکن پھر بالآخر 30 مئی کو صدر پاکستان عارف الوی صاحب نے مسلم لیگ نون کے نامزد کردہ مسلم لیگ نون کے رہنما بلیغ الرحمان صاحب کو خود عارف الوی صاحب نے ان کی بطور گورنر پنجاب تعیناتی کی منظوری دے دی، جس کے بعد انہوں نے اپنے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا۔ تو اب جب یہ ہو گیا پھر چیزیں اور آگے بڑھی، پھر حمزہ شہباز صاحب کی کابینہ بھی اناؤنس ہو گئی، چونکہ ورنہ تو بڑا ایک آئینی بحران سا تھا نا، تو اب کابینہ بھی اس کے بعد اناؤنس ہو گئی اور چیزیں آگے چل گئیں۔ تو اب یہ سارا گورنر والا چیپٹر اب ختم سمجھا جائے، چونکہ اب تو نیا گورنر آ گیا، عارف الوی صاحب نے اپنا کام کر دیا، انہوں نے بھی جو ہے وہ منظوری دے دی، یا ابھی بھی باقی ہے اس پہ بات کرتے ہیں چیمہ صاحب سے، جو کہ اس حوالے سے عدالتوں میں گئے ہوئے تھے، ابھی تک ہیں، کنٹینیو کریں گے نہیں کریں گے، کیا کریں گے؟ عمر چیمہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر بہت شکریہ وقت دینے کا۔ پہلے تو سیدھا سوال پھر ڈیٹیل میں جاتے ہیں، کیا آپ اپنے آپ کو، چونکہ اس سے پہلے جب ہماری بات ہوئی تھی آپ کہہ رہے تھے آئینی طور پہ اس وقت میں ہی گورنر پنجاب ہوں، کیا آج بھی آپ کی پوزیشن یہی ہے؟ نہیں، اب جس طرح آپ نے بھی خود بھی کہا کہ صدر پاکستان نے بھی فی الحال جو ہے کچھ 2 دن پہلے جو نوٹیفیکیشن کیا ہے بلیغ الرحمان صاحب کا، تو اس وقت وہ ظاہر ہے گورنر کے آفس میں وہ موجود ہیں، لیکن کیونکہ ان کی نامینیشن سے پہلے ہی میں جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ جو ایک غیر آئینی نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کیبنٹ ڈویژن نے، باوجود صدر کے نے پرائم منسٹر کی سمری کو ریجیکٹ کیا تھا، تو اس جو نوٹیفیکیشن کو میں آلریڈی جو چیلنج میں نے کیا تھا، اس کے اندر صدر پاکستان نے بلیغ الرحمان صاحب کا نوٹیفیکیشن تو جاری کیا ہے، لیکن اس میں بڑا واضح لکھا ہے کہ یہ جو ہے پرائم منسٹر کی سمری کے اوپر نوٹیفیکیشن تو کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا جو اطلاق جو ہے اثر اس جو ہے جو آلریڈی جو اپوائنٹڈ تھا گورنر تھا، اس کی جو پروسیڈنگ ہے، لیگل پروسیڈنگ ہے، اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اور آج میری ہیئرنگ تھی وہاں پہ میرے کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور بالکل اب اس کے اندر ہم جواب جمع کرانے جا رہے ہیں، اور بالکل یہ جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے بلیغ الرحمان کا، اس کو بھی ہم چیلنج کریں گے، کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ پرائم منسٹر، اب یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمہ ہے، وہ فیصلہ کرے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ہے ڈیپینڈ، اس پہ ڈیپینڈ کرتی ساری چیزیں، اس پہ ہے، اور اس کے اندر اب نئی جو نئے یہ نوٹیفیکیشن ہوئے، اس کے اندر کچھ اور نئی کمپلیکیشنز آئی ہیں جس کو ہم اب آبجیکٹ کریں گے اس کے اوپر۔ اور میں جو اپنے پروگرام کے انٹرو میں 2 چیزیں باتیں کی، اس میں تھوڑی سی میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں اپنی اجازت سے، فاسٹ فارورڈ کر کے جس طرح آپ نے کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ صدر اور گورنر کے جو عہدے ہوتے ہیں، جو آفیسز ہوتے ہیں، یہ کوئی سیریمونیل نہیں ہے، جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی بالکل یہ کوئی ڈاک خانے نہیں ہے، مطلب گورنر ہاؤس اور جو پریزیڈنٹ کا جو آفس ہے، یہ اس کا ایک آئینی عہدے ہیں۔ ان کے اندر آئین پاکستان کے اندر ان کی پروویژنز ہیں، ان کے فنکشنز اور ان کی پاورز باقاعدہ طور پہ ڈیفائنڈ ہیں، متعین ہے، اس کی نوعیت خاصی سیریمونیل تو ہے نا، آئینی عہدہ ہے لیکن سیریمونیل تو ہے نا بہت حد تک، ہمارا صدارتی نظام تو نہیں ہے۔ نہیں، یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا وسیم، یہ غلط تاثر ہے کہ یہ کوئی سیریمونیل آفس ہے، یہ ہرگز، اگر یہ سیریمونیل آفس ہوتا تو نہ اس کے اندر باقاعدہ جس طرح سے اس کا اوتھ جس طرح باقی عہدوں کے لیے ہوتا ہے، اور اس آئین کے اندر، آئین پاکستان کے اندر ہی جو ہے اس پریزیڈنٹ اور گورنر کی پاورز اور فنکشنز یہ الگ الگ جو ہے ڈیفائن کیے گئے، ان کی الگ الگ پروویژنز ہیں، اس کے اندر باقاعدہ ڈفرینٹ کنڈیشن اور سچویشن ڈیفائنڈ ہیں کہ اگر یہ سچویشن ہوگی تو اس میں یہ پریزیڈنٹ یا گورنر اس طرح سے ایکٹ کرے گا، اور اگر اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو پھر اس کو کیا کرنا ہوگا۔ یہ ساری ڈفرینٹ آپشنز جو ہیں، پاورز بے شک 58(2) بھی ختم ہو گیا، لیکن یہ نہیں ہے کہ صدر کی پاورز ختم ہو گئی ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ میرا خیال ہے بہت محدود ضرور ہو گئی، اس کے سیریمونیل ہو گیا، لیکن ٹھیک ہے آپ کی اپنی رائے۔ لیکن سر مجھے یہ بتایا نا، آپ نے یہ کہا تھا عمر چیمہ صاحب کہ بھائی یہ سارے کا سارا پروسیس جو نون لیگ کری وہ غلط اس لیے کہ جو گورنر ہے وہ صدر پاکستان کے پلیجر پہ کام کرتا ہے، تو پھر اگر آپ کی وہ رائے ٹھیک تھی تو پھر عارف الوی صاحب جو کہ صدر پاکستان ہے، جن کا بھی تعلق پی ٹی آئی سے، اب اگین آپ کہیں گے کہ بھائی ویسے تو اے پولیٹیکل ہوتا تو ہاں وہ تو ٹھیک ہے، گورنر بھی اے پولیٹیکل ہوتا، لیکن ظاہر وابستگی تو ان کی پی ٹی آئی سے چلے یا تھی جو بھی آپ کہہ لیں، تو انہوں نے پھر یہ پوزیشن کیوں نہیں اپنائی کہ بھائی یہ گورنر جو ہے وہ میرے پلیجر پہ کام کرے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ گورنر بلیغ الرحمان ہو، میں چاہتا ہوں گورنر عمر چیمہ ہو۔
اگر وہ رائے ٹھیک تھی جو آپ نے دی تھی. تو یہی فرق ہے کہ میں آپ بتاتا ہوں, جب میرا نوٹیفیکیشن ہوا تھا اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ طور پہ آرٹیکل 101 کلاس 3 کے تحت اور 48 آرٹیکل 48 کلاس 2 کے تحت جو ہے وہ باقاعدہ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے کہ جب تک پریزیڈنٹ کا پلیئر ہے یہ گورنر جو ہے یہ نامنیٹ یہی کنٹینیو کرے گا, کیونکہ جو میں نے رپورٹ بنا کے بھیجی تھی وہ اس سے سیٹسفائڈ تھے کہ پنجاب کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل امپاس ہے, پولیٹیکل کرائسس ہے. سو لہٰذا ایسی صورتحال کے اندر جو ہے اور بڑا واضح نظر آ رہا تھا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی مرضی کا جو ہے گورنر لے کے آنا چاہتے ہیں. اور آپ کے سامنے جو شخص انہوں نے اپوائنٹ کیا اس کو آلریڈی جو ہے وہ کو ایکیوز ہے ایک نیب کے کیس کے اندر, جس میں شہباز شریف صاحب اور یہ جو موجودہ گورنر ہیں ان دونوں کے نام اس میں موجود ہیں. تو آلریڈی ان کے جو ہے نیب کے اندر پینڈنگ کیس ان کا آلریڈی موجود تھا. تو پھر ایسا ہی بندہ ان کے کام آنا تھا کہ جو ان کے کہنے کے اوپر ان کے بیٹے کے غیر آئینی غیر قانونی کاموں کو جو ہے وہ آئینی اور قانونی کرنے میں جو ہے ان کی مدد استعمال کرے, مدد دے سکے ان کو, کیونکہ پچھلے 1.5 مہینے سے ہو رہا ہے. ابھی میں وہی جو میں آپ سے بات کرتا ہے, ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹ جو 2 چیزیں جو آپ نے انٹرو میں کی وہ جو میں چاہتا ہوں کہ ان کی تصحیح ہونا آن ریکارڈ بہت ضروری ہے. ایک تو سب سے پہلی بات کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا الیکشن تو اسی وقت ہو سکتا تھا جب پنجاب کا وزیر اعلیٰ کا آفس کانسٹیٹیوشنلی ویکنٹ ہوتا. ہوا یہ کہ حالانکہ پی ایم ایل این کی اپنی لیڈرشپ نے سب سے پہلے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ ان کانسٹیٹیوشنل ریزگنیشن ہے, اس کے بعد یہی لوگ لاہور ہائی کورٹ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے کنسیل کرتے ہیں, عدالت سے جھوٹ بولتے ہیں, عدالت کو دھوکہ دیتے ہیں اور عدالت کو کھڑے کھڑے وہاں پہ کہتے ہیں کہ جناب بس آپ ہمیں فیصلہ دے دیں. عدالت نے کہا نا کہ پرویز الہی صاحب یہ حمزہ شہباز صاحب حلف لیں, تو ان کی اس کے بعد ہی ہوا نا. آئینوز پہ آپ کی رائے کہ عدالت کو غلط اطلاع دی؟ نہیں دیکھیں یہ ساری پروسیڈنگز ہی جو ہیں جتنی ابھی تک کورٹ سے فیصلے لیے گئے ہیں, جتنا یہ الیکشن اور یہ پچھلے 1.5 مہینے سے جتنا یہ سرکس چل رہا ہے, یہ سارا ہی جعلی ہے, سارا ہی غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. کیونکہ جب چیف منسٹر کا آفس جب تک آئینی اور قانونی طور پہ خالی نہیں ہوتا وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن ہی نہیں ہو سکتا. سو لہٰذا یہ جتنی بھی پروسیڈنگ اور جتنے بیانات اور جتنے یہ آپ الیکشن والا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں یہ الٹیمیٹلی نل اینڈ وائڈ ہوگا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. جب بھی جس وقت یہ جو استعفیٰ جو ہے وزیر اعلیٰ کا اور جو اس کے اوپر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی باقاعدہ طور پہ رپورٹ ہے کہ یہ کسی طور پر آرٹیکل 130 کلاس 8 کے مطابق نہیں ہے, تو جب ایک آفس خالی ہوا آپ کے سامنے, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ایم این اے یا ایم پی اے اپنے حلقے میں سٹنگ موجود ہو اور کورٹ کے آرڈر کے اوپر جا کے اس کے حلقے کا جو جا کے الیکشن کروایا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ عمر چیمہ صاحب. پوائنٹ لیکن ہم ایک بریک کے بعد اس کو جاتے جاتے یہی بات, یہ بیان اگر کوئی بھی دے کہ صاحب جس کا خلاصہ یہ ہو کہ اگر اس وقت یہ میرے اقتدار میں اگر میں نہیں آیا تو پھر پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا, پاکستان 3 ٹکڑے ہو جائے گا, اس بیان کی صرف مذمت ہو سکتی ہے اور کچھ بھی نہیں. چونکہ ورنہ یہ نیریٹو ہر پولیٹیکل پارٹی یا ریلیجس پارٹی استعمال کرتی ہے کہ ہمارا آنا پاکستان کے لیے ضروری ہے ورنہ پاکستان ٹوٹ جائے گا. ایسے بیانات کی صرف مذمت ہو سکتی ہے اور ایسے بیانات سے شدید پرہیز کرنا چاہیے. کل ملیں گے انشاءاللہ, زندگی سے رہی تو اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.